الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أمسى كالا في عمل يده أمسى مغفورا له أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعہ میں قرآن اور حدیث سے حلال کمائی یہ بھی ایک فرض ہے، ایک ضروری کام ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی تھی اور اس کا حکم بھی بیان کیا تھا کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اور اس سے کچھ برکات بھی بیان کیے تھے. اس کے بارے میں 2 قصے گزشتہ جمعہ کو سنائے تھے. آج بھی اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان، دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کام میں لگا ہوا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کام وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، یعنی مسلمان بھی کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے ان کے درمیان فرق یہی ہے کہ نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ دنیا کمانا یہ عبادت بن جاتا ہے. اسی کو گزشتہ جمعہ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آج بھی اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے. آج کل اللہ کے راستے کا لفظ ہم لوگ سمجھتے ہیں اور حد تک اس کا معنی بھی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو ہم نے اللہ کا راستہ سمجھا ہے وہ اللہ کا راستہ ضرور ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے راستے اللہ کے راستے ہیں. اسی کو حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی گزرے، ماشاءاللہ تندرستی اچھی تھی، صحت اچھی تھی، جسمانی قوت اچھی تھی. تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے یہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آدمی جو جا رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جاتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو تم لوگوں نے جن کو اللہ کا راستہ سمجھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے جاتا ہے، من خرج فی سبیل اللہ
من طلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی علم کو طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے ہی میں ہوتا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ تو اس آدمی کے بارے میں جب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کان خرج یسعى علی ولده صغارا فهو فی سبیل اللہ وان کان خرج یسعى علی ابوین شیخین کبیرین فهو فی سبیل اللہ وان کان خرج یسعى علی نفسه یعفها فهو فی سبیل اللہ۔ تین باتیں اللہ کے نبی آگے کا مضمون بھی ہے لیکن ہمارے موضوع کے مطابق یہی آج کی تین باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ چھوٹے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یہ اپنے بوڑھے والدین کے لیے روزی کمانے جا رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور یہ آدمی اس لیے روزی کمانے جا رہا ہے کہ مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے تو بھی اللہ کے راستے میں۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ صرف ہمیں اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، میں کیوں جا رہا ہوں، کیوں کمانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ کماتے ہیں اس لیے میں کما رہا ہوں، نہ، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے بڑی جامع ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے ہمارے لیے اس کے اندر بہت کچھ گویا کہ سمجھنے کی باتیں ہیں۔ مال حاصل کرنے کے لیے جب آدمی نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کو قرب ملتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی قسم کی بات کو بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من طلب الدنیا حلالا، من طلب الدنیا حلالا، جو آدمی دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، دنیا کمانا یہ اصل نہیں ہے، حلال کمانا یہ اصل ہے۔ ایک سودی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے وہ بھی دنیا کما رہا ہے، کوئی آدمی ڈاکہ زنی کر رہا ہے، لوگوں کا مال چھین رہا ہے، چوری کر رہا ہے، وہ بھی دنیا کما رہا ہے، کوئی آدمی شراب بیچ رہا ہے وہ بھی دنیا کما رہا ہے، لیکن اس کی آمدنی جو ہے وہ حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مال سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ حلال مال ہوگا تو یہ فضیلت ہے جو میں سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اگر حرام مال ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے، بلکہ حرام مال پر تو وعید ہے، حرام مال تو جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے حرام مال اگر 100 روپے کا کپڑا ہے، 99 روپے اس کے اندر حلال کے ہیں، صرف 1 روپیہ حرام کا ہے تو اب وہ کپڑا جب تک اس کے بدن پر رہے گا اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے آج کل ہم لوگوں نے یہ آن لائن مارکیٹنگ وغیرہ ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا نئی نئی شکلیں لوگ آج کل ایجاد کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے مفتی اکرام کو پوچھے بغیر کام شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے وہ دھندے ہوتے ہیں، وہ کاروبار ہوتے ہیں جس میں حلال شکلیں بھی ہوتی ہیں، حلال طریقے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حرام تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے ہر کام میں، کاروبار میں ہمیں چاہیے کہ ہم مفتیان اکرام سے پوچھ کر کے کریں، تو انشاءاللہ یہ ہماری آمدنی بھی حلال کی ہوگی، اور یہ حلال مال جو ہوگا اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ تو من طلب الدنیا حلالا، جو آدمی دنیا کو طلب کرے حلال طریقے سے، کیا مقصد ہے اس کا؟ استعفافا عن المسألۃ، کسی کے سامنے مجھے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے پاس مجھے جا کر قرضہ نہ لینا پڑے، میں اپنے گھر والوں کا گویا کہ گزران اچھے طریقے سے کر سکوں، یہ اس کا مقصد ہے۔
وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، ایک تو سوال سے بچنے کے لیے، وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کا گزران چلانے کے لیے، وَتَعَفُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، وَتَعَفُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ ذرا یہاں پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ آدمی جو تجارت کرتا ہے، مال کماتا ہے، تو اس کے اندر اس کو یہ بھی نیت کرنی چاہیے کہ میرے مال کے اندر میرے پڑوسی ہیں، میرے غریب رشتہ دار ہیں، میں ان کی بھی مدد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے اور اپنے بھائی کی شکایت کی، کہا کہ یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میں کماتا رہتا ہوں، مجھے بہت بوجھ پڑتا ہے، کاش کہ یہ آپ کے پاس نہ بیٹھے اور میرے ساتھ کمانے کے لیے آ جاوے تو ہم دو بھائی ہو جائیں گے تو آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لعلک ترزق بہ۔ دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ لعلک ترزق بہ، شاید کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ اس کے طفیل میں دے رہا ہے جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ میں جا کر کے کماتا ہوں، میں سب کو کھلاتا ہوں، حالانکہ حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور چیز کی طرف ہمیں پھیرنا چاہتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے طفیل میں اللہ تبارک تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، تو کمال میرا نہیں ہوا۔ آدمی اگر یہ سوچے گا نا تو اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا، وہ اپنے چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھے گا اور یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کماتا ہوں تو ہی گھر چلتا ہے، بلکہ یوں سمجھے گا کہ میرے ماتحت جتنے بھی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے ذریعہ بنایا ہے اور مجھے رزق دے رہا ہے، اور میرے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ سبب بنا کر کے میرے ذریعے کام لے رہا ہے کہ بظاہر میں کما رہا ہوں، حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے طفیل میں مجھے دے رہے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی یہ باتیں تھیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں کہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر بھی ایک عجیب بات لکھی ہے، پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے طفیل میں تم کو مل رہا ہے، ان کے وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ تو آدمی یہ سمجھے کہ میں کما نہیں رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے سبب بنا رہے بس۔ وَتَعَفُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارا مال جو ہے نا، آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا مال ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں مانگنے والے کے لیے بھی حق ہے اور نہ مانگنے والے کے لیے بھی حق ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ سوال بھی نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ اپنا گزران جو ہے کسی بھی طریقے سے وہ چلا لیا کرتے ہیں۔ اسی کو یہاں پر محروم سے لفظ تعبیر کیا، فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سوال کرنے والا بھی ہوتے ہیں بعض اور سوال نہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الوسع اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکیں اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کوئی مانگنے والا آ گیا اپنی وسعت کے مطابق ان کو بھی دے دیا، حقیر نہ سمجھے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو آدمی جھڑک نہ دے۔ جھڑکنے کی ایک بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، عجیب واقعہ ہے۔ ایک مکان کے اندر میاں بیوی دونوں کھا رہے تھے،
اتنے میں دروازے پر کسی نے آواز دی. معلوم ہوا کہ بیچارہ کوئی فقیر مانگنے کے لیے آیا ہے. ابھی کھانے بیٹھے ہوئے تھے. بعض مرتبہ آدمی ہے اس کا پارا جو ہے نا وہ چڑھا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں کس کا غصہ کس پر نکال دیتا ہے. اور کھانے بیٹھے ہی تھے اور یہ آ گیا, بہت ڈانٹا اس کو. بس تمہارا کام تو مانگنا ہی ہے, یہ کوئی مانگنے کا وقت ہے, کچھ کرتے نہیں ہو, کماتے نہیں, نہ جانے کیا کیا اس کو کہہ دیا. بعض مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. خیر چند دن ہوئے تو میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوا اور یہاں تک کہ طلاق ہو گئی. پھر اس کے بعد اس عورت نے ایک دوسرا نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد دوبارہ ایک ایسا مسئلہ پیش آیا کہ کھانے بیٹھے ہوئے تھے اور دروازے پر کسی نے آواز دی. معلوم یہ ہوا کہ کوئی مانگنے والا فقیر ہے. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں ایک مرتبہ بھگت چکی ہوں, اس لیے آپ مجھے اجازت دیں میں اس مانگنے والے کو کچھ دے کر کے آؤں. کہا کہ بالکل جائیے دے کر کے آئیے. جب وہ دینے گئی ہیں تو وہیں پر دیکھ کر کے زاروں قطار رونے لگی. شوہر پریشان, کیا ہو گیا, یہ تو ایک سائل کو دینے گئی تھی. بڑی مشکل سے اس کو چپ کیا اور چپ کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا پریشانی ہوئی, کیا حال, کیا حقیقت ہے اس تیرے رونے کی. تو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ مانگنے والا جو تھا نا یہ میرا پہلا شوہر ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تبارک تعالیٰ دینوں کو بدل دیا کرتے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے. کروڑ پتی یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ کروڑ پتی رہوں گا, کبھی کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے. ابھی اور عورت کے اس کہنے کے بعد وہ شوہر کیا کہہ رہا ہے ذرا اس کو سنیے. اسی کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ نہیں دینا ہے تو مت دیجیے, معاف کرو کہہ دیجیے, بس ہمیں اس سے زیادہ حق نہیں ہے. تو وہ شوہر کہنے لگا کہ بات اصل یہ ہے کہ وہ فقیر جو تھا نا جس کو تیرے شوہر نے جھڑکا تھا وہ میں ہوں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ, وہ بیوی وہی رہی, عورت وہی رہی, وہ فقیر اس کا شوہر بن گیا اور اس کا شوہر فقیر بن گیا. تو ہمیں چاہیے کہ مانگنے والوں کا ہم اپنے اعتبار سے جو دے سکیں وہ دے دیں, لیکن جھڑکنا, اس کو گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, کیا نوجوان ہو کر کے مانگتا ہے, بھکاری بنا ہوا, ایسے جملے ہمیں نہیں کہنے چاہیے. اچھا تو وَتَعَفُّفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ. اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا قیامت کے دن. وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ, کہ اس کا چہرہ جو ہے اس موقع پر قیامت کے دن جب اللہ سے ملے گا تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. کس کا؟ جس نے حلال مال کو حاصل کیا سوال سے بچنے کے لیے, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لیے اور اپنے پڑوسیوں کا ساتھ احسان کرنے کے لیے. یہ تین مقصد سے اگر اس نے کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اس سے ملاقات کریں گے. اس وقت اس کا چہرہ جو ہے 14ویں رات کی طرح رونق والا ہوگا, چمکدار ہوگا. یہ ایک حدیث کا ایک حصہ ہوا. دوسرا حصہ جو ہے ومن طلب الدنیا حلالا, جس آدمی نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا, لیکن طریقہ حلال ہے, حرام نہیں ہے. حرام کا تو بس مسئلہ دور رہا, یہ حلال کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اس کی نیت کے اندر کھوٹ ہے. آدمی یہ کماتا ہے کہ مالدار ہو جاؤں, کروڑ پتی ہو جاؤں, یہ اس کی نیت فاسدہ ہے, خراب نیت ہے. نیت تو وہ کرنی چاہیے جو بھی میں نے شروع میں آپ کو بتایا. مکاسرن, مال بینک بیلنس بڑھانے کے لیے بزنس کر رہا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے. مفاخرن, لوگوں کے سامنے میں فخر کر سکوں کہ میرے پاس تو اتنی پراپرٹی ہے. حالانکہ حلال طریقے سے کما رہا ہے, لیکن نیت کے خراب ہونے کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے سنیے اس کو. مرائین, لوگوں کو دکھانے کے لیے,
مقاصرن مفاخرن مرائین، بڑھانے کے لیے مال کو، فخر کرنے کے لیے، تیرے پاس تو کیا ہے، میرے پاس تو اتنا ہے، اور دکھلانے کے لیے۔ لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، اللہ تبارک تعالیٰ سے کل قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حلال طریقے سے اور حق نیت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ مال کمانے کی توفیق نصیب فرماوے، اور اس کو ہم عبادت سمجھے، اور عبادت سمجھ کر کے ہم کریں گے تو ہمارے کمانے کا کچھ انداز ہی الگ ہوگا۔ جیسے گزشتہ کل جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر آدمی ایپ کو چھپائے گا نہیں، جھوٹ بولے گا نہیں، اور جب سچ بولے گا تو کل قیامت کے دن سچا امانتدار تاجر جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔